بچوں کی تربیت، اولاد انسان کے لیے رب تعالیٰ کا بہت بڑا انعام بھی ہے اور عظیم امتحان بھی۔ انعام اتنا بڑا ہے کہ نہ صرف دنیا میں کام آتی ہے بلکہ نیک ہو تو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی مغفرت اور بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور امتحان اتنا عظیم کہ روز قیامت اولاد کے حقوق اور ان کی تعلیم و تربیت سے متعلق پوچھا جائے گا۔ تربیت کا قرآنی حکم، ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر یعنی کافر اور بت ہیں، اس پر سخت طاقتور فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ احادیث طیبہ کی روشنی میں مفسرین کرام علیہم الرحمہ نے فرمایا، گھر والوں کو آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں نیکی کا شوق دلایا جائے اور بری باتوں سے روکا جائے، نیز علم دین سکھایا جائے اور دینی تربیت دی جائے۔ تربیت کا نبوی حکم، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، یعنی والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ اچھی تربیت سے مراد یہ ہے کہ انہیں دین سکھایا جائے۔ محدثین کرام علیہم الرحمہ نے لکھا، دینی تربیت بہترین تحفہ اس لیے ہے کہ باقی تحائف کا فائدہ وقتی ہے، جبکہ اچھی تربیت کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی، صرف اولاد کو ہی نہیں بلکہ والدین کو بھی، اور صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ والدین کے مرنے کے بعد قبر میں بھی انہیں فائدہ ہوگا۔ تربیت سے متعلق سوال، بچوں کی اچھی تربیت کرنا ایسی اہم ذمہ داری ہے جس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ حضرت خواجہ حسن بصری الرحمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ احافظ ام ضیع حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا کہ اس نے حفاظت کی یا ضائع کیا، یعنی جو حقوق اس پر لازم تھے انہیں ادا کیا یا کوتاہی کی، حتیٰ کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی سوال فرمائے گا۔